اس ویڈیو میں ہم مختلف قوتوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن فری باڈی ڈائیگرامز کے تناظر میں یا ان کے کانٹیکس میں۔ فری باڈی ڈائیگرامز کو ہم اردو اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں معلق اجسام کے خاکے۔ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، لیکن اس کی لٹرل ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے اردو کے اندر، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اس کا ایک اصطلاح کے طور پر۔ آسانی کے لیے ہم یہ دونوں اصطلاحات استعمال کرتے رہیں گے، لیکن ہم زیادہ تر فری باڈی ڈائیگرام کا لفظ ہی استعمال کریں گے، جو کہ انگریزی اصطلاح ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس یہاں ایک عدد میز ہے جس پر ایک بلاک پڑا ہوا ہے ساکت حالت میں۔ اب اس بلاک پر کون کون سی قوتیں لگ رہی ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم بلاک کا خاکہ جو بنا ہوا ہے اس پر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ بلاک زمین پر موجود ہے، اور چونکہ زمین پر موجود ہے تو ظاہر ہے زمین کی جو گریوٹی کی قوت ہے، فورس ہے، کشش ثقل کی قوت، وہ اس پر لگ رہی ہوگی سب سے پہلے۔ وہ اس نیچے کی سمت پہ ہوگی، اسے ہم ایف جی کا نام دے لیتے ہیں۔ اور اس قوت کو برابر کرنے یا بیلنس کرنے کے لیے ایک اور قوت لگ رہی ہوگی اس بلاک پر، اور وہ اس میز کی قوت ہوگی جو اس بلاک کو عمودی طور پر پرپینڈیکولر کی شکل میں، یا جسے انگریزی اصطلاح میں ہم نارمل بھی کہتے ہیں، اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بلاک زمین پر گر نہیں رہا، اور اس قوت کو ہم نارمل فورس، نارمل سے مراد یہاں پر ہے نارمل پرپینڈیکولر کو بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہ پرپینڈیکولر یعنی کہ عمودی سمت میں اوپر کی جانب لگ رہی ہے فورس، اس لیے اس کو نارمل فورس کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں، یہ ہوگی ایف این۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، اور اس بار ہم بلاک کو میز پر نہیں رکھتے بلکہ ایک رسی سے باندھ کر لٹکا دیتے ہیں، جو کہ اور یہ چھت سے رسی بندھی ہے اور اس سے یہ بلاک لٹک رہا ہے۔ یہاں بھی یہ بلاک ایک ساکت حالت میں ہے، اور اب ہم اس بلاک کا فری باڈی ڈائیگرام، یا اردو میں ہم نے کیا کہا تھا، معلق اجسام کا خاکہ، ہم وہ بنا لیتے ہیں۔ اور ہم اگر یہ فرض کر لیں کہ یہ زمین پر ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے جو فورس اس پہ لگ رہی ہوگی، قوت لگ رہی ہوگی، وہ زمین کی کشش ثقل کی قوت لگ رہی ہوگی۔ اس کو ہم ایف جی کا نام دے کر لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ رسی جس سے یہ بلاک لٹک رہا ہے وہ بھی اس پر ایک قوت لگا رہی ہے، جسے ہم ٹینشن کی فورس کہیں گے، یا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں کشیدگی بھی کہیں کہیں کہا جاتا ہے، اور تناؤ کی قوت بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ عمودی طور پر اس بلاک کو اوپر کی جانب جو قوت کھینچ رہی ہے اور بیلنس کر رہی ہے گریوٹی کی فورس کو، وہ یہ ٹینشن فورس یا تناؤ کی قوت ہے۔ اسے ہم لکھ لیتے ہیں، اور اسے ہم ایف ٹی کے نام سے ظاہر کریں گے، اور اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ دونوں قوتیں آپس میں بیلنس فورسز ہیں جو ایک دوسرے کو برابر کر رہی ہیں، لیکن مخالف سمت میں۔ ایک مثال اور لیتے ہیں۔ فرض کریں اس بار زمین پر ایک بلاک پڑا ہے، اور میں اسے ایک رسی کی مدد سے دائیں جانب کھینچ رہا ہوں، اور اس قوت کو ہم کہیں گے، جیسے کہ ہم نے بات کی تناؤ کی قوت، یا انگریزی میں ٹینشن فورس۔ اور میری اس قوت کے باوجود یہ بلاک، یہ جو میں جس رسی پر جو قوت لگ رہی ہے اور اس قوت کو لگا کر میں دائیں جانب کھینچ رہا ہوں اس بلاک کو، اس کے باوجود یہ بلاک اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چوتھی قوت اس نارمل فورس اور گریوٹی کی فورس، یعنی کہ کشش ثقل کی قوت جو نیچے لگ رہی ہے، اور اوپر کی جانب جو نارمل فورس لگ رہی ہے، اور اس دائیں جانب جو ٹینشن کی فورس لگ رہی ہے، ان تین قوتوں کے علاوہ اس پر ایک اور چوتھی قوت لگ رہی ہے جو کہ اسے بیلنس کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بلاک ہل نہیں رہا۔ کون سی ہے وہ قوت؟ ذرا سوچیے۔ جی ہاں، وہ ہے فرکشن کی فورس، یعنی رگڑ کی قوت۔ کیونکہ یہ بلاک زمین پر موجود ہے تو بلاک اور زمین کی سطح کے درمیان ایک رگڑ کی قوت موجود ہے، اور یہ قوت ہماری اس تناؤ کی قوت کو بیلنس کر رہی ہے۔ اسے ہم لکھ لیتے ہیں، اسے ہم ایف آر کے نام سے لکھیں گے اور دکھائیں گے۔ رگڑ کی قوت ہمیشہ حرکت کی مخالف سمت میں موجود ہوتی ہے، اس کی سمت ہمیشہ حرکت کی سمت کے مخالف ہوتی ہے۔ تو ایک مثال اور لیتے ہیں، اور اس پر ذرا تھوڑی سی مشکل یا پیچیدہ مثال ہم لیتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک عدد شیلف ہے جس کا وزن ہے 10 نیوٹن، اور اس پر ایک بلاک پڑا ہوا ہے جس کا وزن ہے 5 نیوٹن، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دو
دو تار ہیں جو چھت سے لگی ہوئی ہیں اور یہ شیلف اور بلاک ان دو تاروں پر لٹکے ہوئے ہیں. سو اس مثال کی حد تک ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ان تاروں کا کوئی وزن نہیں ہے. تو پہلے ہم اس 5 نیوٹن کے بلاک کا فری باڈی ڈائیگرام یا کیا معلق اجسام کا خاکہ بنا لیتے ہیں، جو کہ ہماری پہلی مثال سے ملتا جلتا ہے. یہاں پر بھی وہی دو قوتیں لگ رہی ہیں، ایک کشش ثقل کی قوت جو 5 نیوٹن ہے نیچے کی جانب، اور یہ برابر ہو رہی ہے اس نارمل فورس سے جو کہ اوپر کی جانب پرپینڈیکولر عمودی سمت میں اوپر کی جانب لگ رہی ہے، اور وہ بھی ہو جائے گی Fn = 5 نیوٹن. اب ہم اس شیلف کا فری باڈی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں. اس پر بھی ایک کشش ثقل کی قوت لگ رہی ہے جو کہ 10 نیوٹن ہے، جو کہ اس کا وزن ہے. ظاہر ہے تو اگر اس کا وزن ہمیں دیا گیا ہے شیلف کا، تو وہی دراصل ہماری گریوٹی کی فورس ہوگی جو کہ نیچے کی جانب ہوگی. سو Fg = 10 نیوٹن نیچے کی سمت میں. اور یہاں ایک قوت اور ہے جو کہ اس شیلف پر لگ رہی ہے اور اس کو نیچے کی جانب دھکیل رہی ہے، اور وہ ہے اس بلاک کی قوت جو کہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. چونکہ اس کے اوپر رکھا ہے تو ظاہر ہے اس کا وزن بھی یہ شیلف ہی برداشت کر رہی ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ اس شیلف کو مزید نیچے کی جانب دھکیل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک جو قوت ہم نے پیچھے بھی بات کی، نارمل فورس 5 نیوٹن لکھیں گے، وہ اوپر کی جانب لگ رہی ہوگی. اور اگر یہ شیلف ساکت ہے تو ان قوتوں کو بیلنس کون سی قوت کر رہی ہے؟ ذرا سوچئے، دوبارہ سوچئے. وہ قوت ہوگی ان تاروں کی قوت جس سے یہ دونوں بلاکس اور یہ شیلف لٹک رہے ہیں. یہ قوت شیلف کو اوپر کی جانب یہ قوت لگا رہی ہیں، اور یہ قوت ہوگی تناؤ کی قوت جو کہ ان تاروں کے اندر موجود ہوگی، اور یہ اس کی سمت اوپر کی جانب ہوگی، جو کہ ان دونوں قوتوں کو جو کہ ان کے وزن کی اور کشش ثقل کی قوت ہے شیلف اور بلاک کی، ان کو بیلنس کر رہی ہیں اوپر کی سمت میں لگتے ہوئے. اور چونکہ یہاں 2 تارے ہیں تو 2 قوتیں ہوں گی، تو انہیں ہم نام دے لیتے ہیں T1 اور T2. اس کو ہم اس سے ظاہر کریں گے، اور یہ دونوں قوتیں نیچے لگنے والی قوتوں کے برابر ہوں گی کیونکہ شیلف ایک ساکت حالت میں ہے.